بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیزوں، نوجوانوں، بزرگوں، پچھلے ہفتے بھی قربانی کے متعلق کچھ مختصر بات ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 70ویں پارے میں آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا تاکہ اللہ کے دیے ہوئے جانوروں کے اوپر ذبح کے وقت اللہ کا نام پڑھا جائے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ تمہارا معبود اور خدا ایک ہی خدا ہے، فلہو اسلموا، پس اس خدا کی تم اطاعت کرو اور اس کی مان کر چلو۔ اور اے نبی، آپ خوشخبری سنا دیجئے جو اللہ کے احکام کو نبھانے میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں۔ مخبتین کہتے ہیں اپنے آپ کو جھکا دینے والے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی سے، انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم آپ کو کوثر عطا فرمائیں گے، فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نحر اصل کہتے ہیں اونٹ کی قربانی کو، اور عموماً کہتے ہیں اللہ کے لیے قربانی کرنے کا۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز پڑھنا، میری قربانی کرنا، اور نسک کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام عبادتیں کرنا، ایک مطلب یہ بھی ہے کہ میری تمام عبادتیں کرنا، میرا جینا اور میرا مرنا اس رب کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور سب سے پہلے میں اللہ کی ماننے والا اور اللہ کی اطاعت کرنے والا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر جو ہے قربانی کرنے والوں کے لیے جو فضائل بیان فرمایا ہے، سب سے پہلی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو یہ قربانی کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کے وقت کل قیامت کے دن جو ہے اس جانور کے سینگ اور اس کے کھر اور اس کے جو بال ہے جانور کے جسم کے، یہ سارے جو ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب کی شکل میں پیش کریں گے۔ ایک اور روایت جو ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ ہم جانور کے بال جو جسم پر ہے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے، تو کتنی نیکیاں ملے گی۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی دمبے کی قربانی کرے، جس کو ہمارے یہاں گیٹا بولتے ہیں، تو اس میں تو بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، تو کہ ہر اون کے بدلے ایک نیکی۔ پھر ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، تم جو ہے جب قربانی کا جانور ذبح ہو تو اٹھو اور اس وقت موجود رہو۔ کتاب المسائل میں یہ بات سنن میں لکھی ہے، سنتوں میں سے لکھی ہے کہ جس آدمی کی قربانی ہو تو وہ اپنے ہاتھوں سے خود قربانی کرے۔ لیکن اگر ہمیں وہ طریقہ معلوم نہیں ہے کس طریقے سے وہ پروسیس کیا جاتا ہے، تو وہ بہت سے لوگوں کو پروسیس نہیں آتا، یا بہت سے لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی میرا جگر نہیں چلتا ہے،
بہت سی دفعہ چھری چلانے کا وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا ہے تو نہیں کرتے، تو سنتوں میں یہ لکھا ہے کہ کم از کم جب تمہاری قربانی کا جانور ذبح کیا جائے تو وہاں حاضر رہو، وہاں حاضر رہو، یہ سنت ہے۔ تو فرمایا اٹھو فاطمہ، اور جہاں جانور کی قربانی ہو تمہارے نام کی تو وہاں حاضر رہو۔ پھر فرمایا کہ یہ جو جانور ہے کل قیامت کے دن اپنے خون کے ساتھ اور اپنے جو ہیں بالوں کے ساتھ وہاں اس کو حاضر کیا جائے گا اور اس کو ترازو میں رکھا جائے گا اور 70 گنا بڑھا دیا جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یہ صرف نبی علیہ السلام کے خاندان والوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ ثواب؟ تو کہاں کہ نبوت، اہل نبوت یعنی نبی کے خاندان والوں کے ساتھ خاص طور پر اس کا تعلق ہے، اور عموماً تمام مسلمانوں کے لیے بات ہے۔ تو جو بھی اس پر عمل کریں گے ان تمام کو جو ہے یہ اجر و ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی کہ جو شخص وسعت رکھے، یعنی جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کر سکتا ہے، قربانی کرنے کے لیے سارے اسباب موجود ہیں، وہ قربانی کرنے کے لیے ساری سہولتیں اس کے پاس موجود ہیں، لیکن صرف سستی اور غفلت کی وجہ سے قربانی نہیں کرتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے وعید بیان فرمائی کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے، تاری کوئی ضرورت نہ تھی، تارے آون ضرور نہ تھی عیدگاہ نہ قریب۔ اتنی سخت وعید ہے۔ من وجد ساعتن، جو قربانی کرنے کی وسعت رکھے لیضحی، تاکہ وہ قربانی کرے، فلم یضحی، پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اتنی سخت وعید بیان فرمائی۔ تو جس آدمی کے پاس حیثیت ہے، وسعت ہے، صاحب نصاب ہے، 52.5 تولہ چاندی، جو اس زمانے میں کتنے ہوتے ہیں؟ 612 گرام چاندی، جدید جو اپنا گرام چلتا ہے اس کے حساب سے، تو جس کے پاس اس زمانے میں 55,000 سے اوپر جس آدمی کے پاس سونا ہو، چاندی ہو یا پیسوں کی شکل میں ہو، اپنے گھر سے ایکسٹرا اس کے پاس کوئی پلاٹ ہو، زمین ہو ایکسٹرا، ان تمام چیزوں کو جمع کر دیا جائے، وہ 55,000 سے اوپر ہوتا ہے، اس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اس صورت میں ہمارے یہاں جتنی عورتیں ہوتی ہیں، اکثر عورت کے پاس 1 تولہ سونا تو کم از کم ہوتا ہی ہے، تو اس پر تو بدرجہ اولا قربانی آ جاتی ہے۔ کبھی کبھی شوہر پر نہیں آتی لیکن عورت پر تو آتی ہی ہے۔ ہمارے یہاں میں نے پچھلے جمعہ میں بھی کہا تھا، ایک عمومی ماحول ہے کہ بہت سے گھرانوں میں آج بھی ایک جو ہے جہالت والی چیز چلتی ہے کہ گھر میں ایک بکرا لاتے ہیں، ایک جانور لاتے ہیں اور ایک آدمی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے قربانی ہو گئی، پھر دوسرے سال جب دوسرا جانور لائیں گے تو دوسرے کی نام کی کریں گے۔ تو یہ سسٹم غلط ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہر سال ہمیں ٹیلی کرنا ہے کہ کون کون صاحب نصاب ہے، بالغ ہو، عقل مند ہو، مسلمان ہو اور مقیم ہو، تو ان کے اوپر جو ہے قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ 612 گرام چاندی، اور قربانی میں یہ بات ہے کہ ان قربانی کے 3 دنوں میں بھی اگر کوئی آدمی اتنے ہزار کا مالک بن جاتا ہے، 55,000 سے اوپر، تو اسی وقت اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہاں کسی پر قرضہ ہے تو قرضہ مائنس کر کے اگر اتنے کا وہ مالک رہتا ہے تو اس پر قربانی آئے گی۔ ہمارے یہاں ایک چیز جو آج بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس پر ہم سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم تھوڑے سیدھی لائن سے تھوڑے الٹی سمت میں چل رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے نا اصل ہم خود جانور خریدے، اپنے گھر میں رکھے، پالے پوسے، اس کی جو ہے تمام تر چیزوں کا خیال رکھے اور خود اپنی نظروں کے سامنے اس کو رکھے، یا اپنے کسی فارم ہاؤس پر یا اپنی کسی جگہ پر یا اپنے رشتہ دار کی کسی جگہ پر رکھے، 2 وقت کا اس کو پانی چارہ وغیرہ دے۔ یہ جو ہے نا اس میں جو لذت ہے قربانی کی وہ حصے لکھانے میں نہیں ہے۔ میری آج ہی مفتی عبد المجید صاحب سے بات ہوئی، مجھے کہہ رہے تھے کہ 2010 میں میرے والد مرحوم حضرت عبد الرزاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ لونا والا دارالعلوم کے اندر حصے لکھتے تھے تو 40-50 حصے خالی پورے حلول سے جاتے تھے، لیکن ابھی ماحول یہ ہے کہ مدرسوں میں ایک مدرسے میں 400-500 حصے صرف اپنے گاؤں سے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ خود جانور خرید کر اس کی دیکھ بھال کر کے
قربانی نہیں کرتے بلکہ حصے لکھا کے قربانی سے چھوٹ جاتے ہیں. یہ اصل قربانی نہیں ہے بھائی. یہ تو مجبوری کا درجہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے اور وہ بیمار ہے، خود کچھ کیئر نہیں کر سکتا، دیکھ بھال نہیں کر سکتا جانور کی، یا پھر اس کی کوئی فائنینشلی حالت تھوڑی خراب ہے، قربانی واجب ہے لیکن فائنینشلی حالت، مالی حالت تھوڑی تنگ ہے اس سال، تو وہ جو ہے بوجہ مجبوری حصہ لکھوا کے اپنی قربانی سے جو ہے واجب ذمہ داری سے اپنی ذمہ داری کو پوری کرے. لیکن ایک عام ماحول کہ بس ہر کوئی جو ہے حصے لکھوا کے چھوٹ جائے اور قربانی خود جانور خرید کر نہ کرے، تو یہ میری نظر میں ایک غلط چیز ہے. آگے ہماری یہ نسل ہمارے گھروں کے اندر یہ چیزیں سنے گی کہ بھئی ہم جانور خریدتے نہیں ہیں بلکہ صرف حصے لکھوا کر قربانی کر دیتے ہیں، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی یہی کرے گی. ہمارے باپ داداؤں نے کہاں جانور خرید کر ہمارے گھروں کے باہر باندھا، نہ ہمارے کھیتوں میں باندھا، نہ ہماری الگ زمین پہ باندھا، نہ ہم نے کبھی ایسے جانور قربانی کے موقع پر دیکھے، بلکہ جو ہے وہ تو حصے لکھوا دیتے ہیں. تو ہم بھی حصے لکھوا دیں تو کیا حرج ہے؟ اللہ کی راہ میں جو اللہ کو پسندیدہ عمل ہے اس موقع پر جتنا زیادہ خرچ کیا جائے گا اللہ کی نظر میں ہماری وقت اتنی بڑھے گی. اسی لیے اللہ نے قرآن میں 4 پارے کی پہلی آیت میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اور مال سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں. تو جتنا مال قربانی کے موقع پر جانور خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے گا اللہ کو عمل اتنا ہی پسند ہوگا اور وہ ہمارے لیے اللہ کے نزدیکی کا ذریعہ بنے گا. ہماری وقت اور ویلیو اللہ کی نظر میں بڑھے گی اور ہمارا وہ مال جو لگائیں گے ہم وہ دنیا میں اور آخرت میں ترقی کا اور ہمارے سکسیسفل ہونے کا ذریعہ بنے گا. اس لیے ہمیں چاہیے یہ سسٹم کو تھوڑی ختم کر کے ہمیں چاہیے کہ خود قربانی کا جانور خریدے. اگر ہم خود اتنی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں کہ بھئی پورا جانور جو ہے ہم خریدیں، تو پھر 1-2 پارٹنر بنا لیں کہ بھئی تیرے 2 حصے، میرے 3 حصے، ایک اور کے 2 حصے، تو 7 حصے بڑے جانور میں ہوتے ہیں. یوں کر کے 3 لوگ 2-2 3-3 حصے کر کے جمع ہو کر ایک جانور خریدے، وہ بھی بہت ایزی ہے. ایک آدمی ہوا ہے جو جانور تو خرید سکتا ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہے کہ بھئی اس کی دیکھ بھال کر سکے، 2 وقت کا اس کا چارہ لا سکے، اس کے لیے چارہ لینے کے لیے جا سکے. تو ہمارے اپنے رشتہ دار میں، ہمارے اپنے فرینڈ سرکل میں، ہمارے محلوں میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو فائنینشلی بہت کمزور ہیں، مالی اعتبار سے بہت کمزور ہیں. ایسے موقع پر ہم ان کو یہ موقع دیں کہ بھئی یہ جانور ہم نے جو 2-4 خریدے ہیں ان کی دیکھ بھال تم کرو، دیکھ ریکھ رکھو، 2 وقت کا ان کو گھاس پھوس دو، ان کو پانی وغیرہ پلایا کرو، اس کے پیچھے جتنا بھی خرچہ ہوگا اس پر آپ کو اجرت ملے گی. ماشاءاللہ یہ خوش ہو جائیں گے، ان کی بھی عید ہو جائے گی، ان کو بھی تھوڑا گوشت ملے گا، ان کی بھی مالی حالت جو ہے اچھی بنے گی، وہ بھی مضبوط ہوں گے اور ہماری آنکھوں کے سامنے اپنی قربانی کا جانور ذبح ہوگا. یہ اصل ہے، اللہ کو پسند ہے. جہاں ہماری آنکھوں کے سامنے سنت ہے کہ جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس وقت موجود رہے. اس سے لکھانے میں وہ کہاں چیز رہے گی؟ جانور کے اوپر جو ہم جتنی محبت کی نگاہ ڈالیں گے، اس کو لے کر چھوٹا جانور ہے تو اس کی دیکھ بھال کریں گے. آج بھی بہت سے لوگ ہیں میں نے دیکھے ماشاءاللہ جو جانور وہ چھوٹا لاتے بکرا تو جو ہے اپنے گیرج پہ لے جاتے ہیں، وہاں چراتے ہیں اور اسی طریقے سے ان کا جو کھانے کا پورا نظم کرتے ہیں. پھر اسی طریقے سے شام کو اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر گھر لاتے ہیں، 4 ویل میں بٹھا کر لاتے ہیں. تو یہ چیز دیکھتے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کے نام پر جانور خریدا ہے اور کتنی یہ لوگ دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کے پیچھے کتنی کیئر کرتے ہیں. یہی چیز ہمارے لیے بینک آف آخرت ہے، آخرت کا ذخیرہ ہے، آخرت کا اسٹاک ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ آئندہ سال سے ہم اس ماحول کو قائم کریں کہ ہر گھر کے اندر گورنمنٹ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے جن جانوروں کی قربانی کرنے کی ہمیں فریڈم اور آزادی ہے ان جانوروں کی قربانی ہم خود کریں. اس کے لیے فائنینشلی پہلے سے مضبوط ہو جائے. اور یہ ساری چیزیں آج ہمیں جب اللہ کے نام پر کچھ نکالنا ہوتا ہے تو کمزوری اس لیے آتی ہے کہ ہمارے یہاں جو رسم و رواج ہیں ان کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے دین کے اوپر خرچ کرنے کے لیے ہم اپنے دلوں کو تنگ پائیں گے.
شادی بیاہ کا موقع ہے اور فضول جو رسم و رواج ہے اس میں آدمی کچھ نہیں سوچتا کہ اس کے پیچھے کتنے خرچے ہو رہے ہیں، اور جو ہے دھوم دھڑاکے کے ساتھ ہم خرچے کر ڈالتے ہیں۔ اور جہاں اللہ کے نام پر قربانی کے لیے ایک جانور 10-15,000 20,000 کا خریدنے کا آیا تو پھر ایک انسان سوچتا ہے یار ઓલા આટલો બધો ખર્ચો કરનો હોય, ઈદ આવે છે, મારે લુગડો લાવવાનો, મારે ઘરવાળાનું બધું કરવાનું, 5-6 દાડા લગીને મારે પાછું ફરવાનું ને કઈ ફરવા જવાનું, બધો ખર્ચો કઈથી કરે છે? یہ سب ہمارے دل و دماغ میں شیطان بٹھاتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کے لیے کنونس کریں کہ مجھے دین کے اوپر خرچ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ حدیث میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں 10 سال کا قیام فرمایا، اور 10 سال کے اندر 10 سال ہر سال اللہ کے نبی علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ قربانی کی ہے۔ بلکہ یہ بھی بات ملتی ہے کہ انتقال کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ میرے انتقال کے بعد تم میری طرف سے قربانی کرنا۔ اسی لیے سنتوں میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو اللہ نے کروڑ پتی بنایا ہو اور اللہ تعالیٰ نے جس کو مالدار بنایا ہو، وہ اپنی واجب قربانیوں کے ساتھ ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا رکھے۔ بہت سے ایسے حضرات ہیں مستقل بکرا اپنے نبی علیہ السلام کے نام کا قربان کرتے ہیں ہر سال۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ کریں، اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو بڑے جانوروں میں اللہ کے نبی کا حصہ رکھیں۔ یہ ضروری نہیں ہے لیکن سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت پر بھی احسان کیا کہ ہر سال اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے، تو ہم بھی کریں گے۔ بہت بڑی چیز ہے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اپنی واجب قربانیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حصہ قربانی کا رکھے۔ بڑے جانور میں مرحوم کے لیے بھی حصہ رکھ سکتے ہیں، بڑے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ میں تم کو کارگزاری سناؤں، کیرلا میں جو کچھ سال پہلے جو ہے باڑھ آئی تھی بارش کی وجہ سے، اپنے یہاں سے بھی ایک پوری آئسر وہاں مدد کے لیے پہنچی تھی، تو کچھ لبرل لوگ، آزاد خیال لوگوں نے یہ جو ہے یعنی گمراہی کی چال چلی اور ایسا ماحول قائم کرنے کی، فضا بنانے کی کوشش کی کہ بھئی کیرلا میں لوگ بہت محتاج ہیں، بہت زیادہ پریشان حال ہے، تو اس سال مسلمان قربانی نہ کریں اور یہ جو ہے اس قربانی کے حصے کی رقم ان کی مدد کے لیے پہنچائے۔ تو دیکھو یہ گمراہ کن چیز ہے۔ قربانی ایک اللہ کی طرف سے ایک واجب چیز ہے، اس کو اس کی جگہ پر ادا کرنا ہوگا، اور اس کی جگہ پر کوئی صدقہ دے دے تو یہ جائز نہیں ہے۔ ہم ان کے ایکسٹرا طور پر مدد کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ ملک ہندوستان کے اندر ہر جگہ اس طرح رفاہی کام ہوتے ہیں اور لوگوں کی مدد کی جاتی ہے۔ اگر ہم بھی صرف حصوں میں قربانیاں کر دیں گے اور اس سے ذمہ داری سے چھوٹ جائیں گے، تو میں نے تو حصہ لکھوا دیا، میری قربانی ہو گئی، تو پھر آئندہ سالوں میں ہمارے کچھ سالوں کے بعد ایسا ہوگا کہ یہاں محلوں میں ایک بھی جانور ہی نظر نہیں آئے گا۔ لوگ یوں سمجھیں گے قربانی تو ہو جاتی ہے۔ بھئی یہ چیز ذہن میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہاں کوئی بڑا جانور لایا، ایک بکرا بھی لایا، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ رہ جاتے ہیں قربانی کرنے میں، پھر ان کے حصے لکھوا دیے جائے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن مستقل قربانی کا جانور ہی نہ خریدے اور 1500 کا حصہ لکھوا کے پھر وہ چھوٹا ہو جائے تو میری سمجھ میں نہیں آتا، نہ وہ مفتی عبد المجید کی سمجھ میں آتا ہے۔ انہوں نے بھی پچھلی جمعہ میں یہ بات کہی، اس جمعہ میں پھر واپس وہ بات کہنے والے تھے، میں نے بھی یہ بات کہی۔ اس لیے آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں۔ دوسری چیز، یہ جو تکبیر تشریق کا عمل ہے اس کا خیال رکھیں کہ بھئی ہمارے یہاں 9 ذی الحج رویوار کے دن ہے، تو رویوار کی فجر سے لے کر گرووار کی عصر تک 23 نمازوں میں ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ امام کے لیے، مقتدیوں کے لیے، جس کی نماز چھوٹ جائے اس کے لیے، جو اکیلا آ کر نماز پڑھے اس کے لیے، تمام کے لیے ایک مرتبہ جو ہے تکبیر تشریق پڑھنا یہ واجب ہے، اور مستورات کے لیے بھی آہستہ آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ تو ہم اپنے گھروں میں جا کر یہ چیزیں بتائیں تاکہ وہ بھی واجب پر عمل کریں۔ اور اسی کے ساتھ بعض صحابہ سے یہ بھی ملتا ہے کہ بعض صحابہ تو پہلی ذی الحج سے ہی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بازاروں میں اس کی تسبیح پڑھا کرتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ہم بھی اس کی تسبیح بیان کریں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہے تو یہ اپنے ناخن اور بال وغیرہ کاٹنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ایک مستحب عمل ہے،
کوئی اس پر عمل کرے تو ثواب ملے گا، کوئی عمل نہیں کرے گا تو کوئی گناہ ہوگا نہیں۔ یہ حاجیوں کی کاپی کی جاتی ہے، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس کو اپنی نام کی قربانی نہیں ہے اس کو بھی پہلے چاند سے لے کر عید تک جو ہے اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ وہ بھی حاجیوں کی اور قربانی کرنے والوں کی کاپی کرے۔ بھلے مستحب عمل ہے لیکن کرنا چاہیے۔ لیکن جس کے ڈوٹی کے نیچے کے بال 40 دن سے اوپر چلے جاتے ہیں تو پھر اسے مستحب پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو واجب پر عمل کر کے اپنے بالوں کی صفائی کرنی ہے۔ لیکن یہ مستحب عمل ہے، ضروری نہیں۔ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی ان دنوں میں جس پر قربانی ہے وہ اپنے بال ناخن کاٹ لے گا تو بھی اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑتا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے۔ ایک اور بات کہہ کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں کہ بھئی حج میں جو لوگ جاتے ہیں، تو ابھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے 2018 میں حج کیا تھا، مستو بولا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ ان کا حج ہوا تھا، کھروڑ میں مفتی ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ حج اللہ کی بہت بڑی عشقیانہ عبادت ہے۔ ہر کوئی تمنا رکھتا ہے کہ میں حج کو جاؤں اور اللہ بھی مجھے حج نصیب کرے، تو اس کے لیے کوئی عمل۔ تو کہتے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو بھی بندہ بندی چاہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد حج نصیب فرما دے، اس کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عمل کرنا چاہیے کہ گلہ رکھے یا کوئی باکس رکھے، ہر مہینے جتنی اپنی استعداد ہو اسپیشل وہ پیسہ جو ہے حج میں مجھے جانا ہے اس لیے وہ پیسے اس میں ڈال دیں، چاہے مہینے میں آپ 200 ڈالو، 500 ڈالو، 1000 ڈالو۔ یہ عمل جو ہے ہمارے وہ مفتی صاحب جو ساتھی ہیں ان کا خود کا بھی ہے، وہ کہتے ہیں میں فارسی اول میں پڑھتا تھا تب سے وہ پیسے ڈالتا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی حج نصیب کر دیا۔ ہم بھی یہ عمل کریں انشاءاللہ، اگر ہماری دلوں میں خلوص ہوگا اور اندر سے طلب ہوگی تو ہمارا یہ عمل کرنا اللہ ہمیں بھی جلد حج نصیب کر دے گا، کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے یہاں جو وقت ہے بھئی عید کی نماز کا، تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ہمارے یہاں 6:15 بجے کوبہ میں نماز ہوگی، 6:30 بجے مدنی میں ہوگی، 6:45 بجے محمدی میں اور 7 بجے نورانی میں ہوگی۔ تو فجر کی نماز سے اٹھنے کی فکر کریں، فجر کی نماز پڑھنا فرض اور عید کی نماز پڑھنا واجب، تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔